حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ یہ اپنی خالہ جان کے پاس رہتے تھے، آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ آپ کی خالہ جان نے تاکید فرمائی کہ بیٹا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات مت کرنا، چونکہ مکے میں مشہور تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ملاقات کر لیتا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا، اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ یہ تاکید کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرانے جا رہے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ، سرکار سے ملاقات ہوئی تو اب سرکار کے ہی ہو کے رہ گئے۔ روزانہ بکریاں لے جاتے گھر سے، چراگاہ میں چھوڑ دیا، چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ پورے دن سرکار کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خالہ جان کہنے لگیں، بیٹا کیا بات ہے، بکریاں بہت کمزور ہو گئی ہیں، کیا تم اچھی جگہ چرانے نہیں لے جاتے ہو؟ کیا وہاں گھاس نہیں ہے؟ یا تم محنت نہیں کرتے ہو بکریاں چرانے میں؟ خاموشی کے ساتھ سنا۔ سننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آج خالہ جان کچھ ڈانٹ رہی تھیں اور پوچھ رہی تھیں کہ تمہاری بکریاں بہت کمزور ہو گئی ہیں، کیا بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، ٹھیک ہے، بکریاں میرے پاس لانا۔ دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک دست پاک ان بکریوں پہ پھرایا تو بکریاں جو ہے فربا ہو گئیں، موٹی ہو گئیں، دودھ تھن سے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ دنوں کے بعد ان کی خالہ کو اور ان کی والدہ کو معلوم چلا کہ یہ بچہ جو ہے روزانہ بکریاں تو لے جاتا ہے، چراگاہ میں چھوڑ کر کہیں بیٹھنے جاتا ہے۔ معلومات کی تو معلوم یہی چلا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ جب معلوم ہوا تو گھر آئے اور سختی کے ساتھ ڈانٹا کہ اے ابو قرصافہ، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بیٹھنے مت جانا، تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اب تم نہیں جاؤ گے۔ بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹنا شروع کیا۔ حضرت ابو قرصافہ نے کہا، خالہ جان ٹھیک ہے، میں آپ کی شرط مان لیتا ہوں، لیکن آپ کو میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ تو ان کی خالہ بڑی جو ہے بےتابی میں بولنے لگیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں منظور ہے، تمہاری شرط کیا ہے؟ چونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ بس یہ جانا چھوڑ دے۔ تو کہا، خالہ جان ایک بار آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیں۔ سبحان اللہ۔ وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ایک بار یہ مدنی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں گی، ان کا دل خود بخود مذہب اسلام کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ خالہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ چاہتی تھی نا کہ یہ وہاں جانا چھوڑ دے۔ سرکار کی بارگاہ میں ان کی خالہ جان اور ان کی والدہ جب گئیں، حضور کی نشست گاہ میں بیٹھیں، دور سے سرکار کا دیدار کرتی رہیں، گفتگو سنتی رہیں۔ نشست برخاست ہوئی، اپنے اپنے گھر لوگ جانا جب شروع ہو گئے۔ اب حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بار بار ایک ہول سمجھ رہا تھا کہ دیکھو خالہ جان کیا کہتی ہیں، دیکھو خالہ جان کیا کہتی ہیں۔ بہرحال گھر پہنچنے کے بعد خالہ جان نے جب اپنا منہ کھولا اور کہا کہ ابو قرصافہ، واقعی میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا حسین و جمیل اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ان کی باتوں کی مٹھاس کا یہ عالم تھا کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوگی۔ آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی کا اخلاق تو یہ تھا کہ غیر مسلم آتے تھے، کفار آتے تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، سرکار کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم امتی ہیں، ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سرکار کے امتی ہیں، ہم سرکار کا نام لینے والے ہیں، ہم کہتے یہ ہیں کہ ہمارے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے یہ قربان۔ اپنا اخلاق تو دیکھو آپ، تمہارے پڑوسی تم سے پریشان ہیں، تمہارے رشتہ دار تم سے پریشان ہیں، اور ہمارے نبی کا عالم کیا تھا کہ غیر آتے تھے تو وہ حضور کے ہو جاتے تھے۔ خدا را اپنے اندر اخلاقی حسنہ پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا